السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بحمدہ تعالی والصلاة والسلام علی رسولہ الاعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستوں، پھر سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کس قدر رحم اور مہربانی فرماتا ہے، کس قدر عنایتیں فرماتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کے حقدار وہی ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ وہی ہمارا معبود، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق ہے، اور ہم اگر اس کی عبادت کریں تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ اس نے عبادتیں اگر ہمیں کرنے کا حکم دیا تو ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے۔ اور جب بندے مومن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے خوش ہوتا ہے اور ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، عنایتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ اے علی کریم، مولا علی، آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور بڑے ہی بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کس لیے کرتے ہیں؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے لوگوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جنت کے لالچ میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہوں؟ جنت حاصل ہو جائے اس لیے، جہنم سے پناہ مل جائے اس لیے نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت اس لیے کرتا ہوں اور اچھی طرح سے اس لیے کرتا ہوں کہ اس لیے کہ میرا رب اس عبادت کے لائق ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حضرات محترم، عبادت کا ایک مسلمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم زندگی بھر عبادت کرتے رہیں، زندگی بھر اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کا نام لیتے رہیں، ہم اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے عمل پر کے دعوے نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشے جائیں گے۔ بڑے سے بڑے بزرگ اولیاء کرام، بزرگان دین آئے، اس دنیا میں چلے گئے، لیکن انہوں نے جو عبادت و ریاضت کی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں، انعامات ہیں۔ ان انعامات کا اگر ہم سے حساب لیا جائے تو ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پوری زندگی کر کے اس کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کما حقہ اس کی عبادت و ریاضت کر سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ پوری زندگی ہم عبادت کریں تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑے ہی عبادت گزار تھا، بڑا ہی نیک تھا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تہیہ کر لیا اور اس دنیا سے بے خبر ہو کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد اس نے مصلی بچھایا، وضو کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے لگا، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے لگا، سارے لوگوں سے دور، دنیا سے بے خبر ہو کر وہ ہے اور اس کا رب ہے اور وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اس بندے نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وہاں پر زندہ رہنے کا انتظام فرما دیا،
اور ایک انار کا درخت اگا دیا اور ایک پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جس سے وہ پانی پیتا تھا اور انار کھا کر اپنی زندگی گزارتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتا تھا۔ اس طرح سے اس نے 500 سال تک عبادت و ریاضت کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ جب وہ مرنے لگا، اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو اس نے دل میں خواہش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار کیا اپنی خواہش کا کہ اللہ اب تو میرا مرنے کا وقت آ رہا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو کر جاؤں، یعنی سجدہ کرتے ہوئے جاؤں اور میری روح سجدے کی حالت میں نکل جائے۔ اور مولا ایک آرزو یہ بھی ہے کہ جب کل بروز محشر، کل قیامت کے دن سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ اے اللہ میں پوری زندگی صبح قیامت تک، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، میں سجدے کی حالت میں رہوں، اور جب تیری بارگاہ میں پھر سے دوبارہ اٹھنا ہو اور تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ میں سجدے سے سر اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو پوری فرما دی۔ اور جب وہ سجدے میں گیا نماز پڑھتے ہوئے، جب وہ سجدے میں پہنچا تو ملک الموت نے، روح کے نکالنے والے فرشتے نے اس کی روح، اس بندے کی روح کو نکال لی، اور وہ اسی حال میں رہا اور اب تک اسی حال میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت فرمانے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ اس کے ارد گرد خطرناک جھاڑیاں اگا دیں اور کانٹے دار درخت اگا دیے، جس کی وجہ سے کوئی اس کے پاس، اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، کوئی اس کے پاس نہ جا سکے اور وہ صحیح سلامت رہے، اور ابھی تک وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ لیکن جب اس کا حساب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حساب لیا، تو حکم فرمایا کہ اس بندے کو میرے فضل و کرم سے، میری عنایتوں سے جنت عطا کر دو اور جنت میں داخل کر دو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہتا ہے اے مولا، اے باری تعالیٰ، تیرے فضل و کرم کی وجہ سے جو 500 سال تک میں نے عبادتیں کی ہیں، تو میرا دل رکھنے کے لیے، مجھے تھوڑی سی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہی کہہ دیتا کہ جاؤ اس بندے کو میری، اس کی عبادتوں کی وجہ سے، عبادت و ریاضت کی وجہ سے جو اس نے کی ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، ان عبادتوں کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دو تو میں خوش ہو جاتا۔ لیکن مولا تو کہتا ہے کہ میرے فضل و کرم کی وجہ سے میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی، اس طرح سے خالص عبادت کی ہے کہ سارے لوگوں سے دور ہو کر، بیوی بچوں سے دور ہو کر، دنیا سے بیگانہ ہو کر بس تیری عبادت کرتا رہا اور تیرا ذکر ہمیشہ کرتا رہا۔ اتنے خلوص و للہیت کے ساتھ میں نے عبادت کی ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے جنت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے بندے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس بندے کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور جہنم سے کچھ دور قریب رکھنا، اور جہنم کے پاس لے جا کر اس کو واپس لے آؤ۔ جب فرشتوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اس بندے کو جہنم کے قریب لے گئے، جہنم سے کچھ دور پر رکھا، جہنم کی لپٹ اور اس کی گرمی کی وجہ سے اس کو اتنی سخت پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی کہ وہ تڑپنے لگا اور پانی مانگنے لگا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی پیالہ لے کر آیا، اس کے سامنے پانی کا، بہترین ٹھنڈا پانی کا پیالہ لے کر آیا اور دکھا کر اس کو چلنے لگا۔ جیسے ہی اس بندے نے پانی کے پیالے کو دیکھا، وہ کہتا ہے اے آنے والے، اے مجھے پانی کا پیالہ دکھانے والے، ذرا رکو تو صحیح، مجھے سخت پیاس لگی ہے، مجھے پانی کا پیالہ دے دو۔ وہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ تمہیں پانی اگر چاہیے تو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، تمہیں اس کے بدلے میں کچھ دینا ہوگا۔
وہ کہتا ہے اس کی قیمت کیا ادا کرنی ہوگی، کیا دینا ہوگا، تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ بندہ، وہ آنے والا پانی والا بندہ کہتا ہے، جس کے پاس پانی تھا، وہ کہتا ہے کہ تم کو اس کے بدلے میں 500 سال کی عبادتیں دینی پڑیں گی۔ اگر تمہارے پاس 500 سال کی عبادتیں ہیں تو دو اور پانی کا پیالہ لے لو۔ وہ کہتا ہے ارے جلدی کرو، میرے پاس تو خالص ایک دم پیور عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، 500 سال میں نے جو کی ہے وہ تم لے لو اور مجھے پانی کا پیالہ دے دو۔ وہ پانی کا پیالہ لے لیتا ہے، 500 سال کی عبادتیں دے دیتا ہے۔ پانی پینے کے بعد اس کو راحت ملتی ہے، آرام حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے لایا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے اب بتا، تجھے میں کیا کروں، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ وہ کہتا ہے مولا تیرے فضل و کرم کی وجہ سے ہی میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ پھر جب اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جاتا ہے، رب فرماتا ہے اے بندے، تو نے تو 500 سال کی عبادتیں ایک پیالے کے عوض میں دے دیا، ایک پیالہ پانی پینے کے لیے تو نے 500 سال کی عبادتیں دے دی، اب تیرے پاس کیا بچا؟ اچھا یہ بتا، تو کہتا ہے کہ تیری عبادتوں کی وجہ سے تجھے جنت میں داخل کر دوں، ذرا یہ تو بتا، جو 500 سال تو نے میری وہاں پر رہ کر پہاڑ کے اوپر عبادتیں کی ہیں، تو میری بنائی ہوئی ہواؤں میں سانس لیتا رہا، اس کا حساب دے۔ تجھے میں نے پیر، ہاتھ، جسم عطا کیے، سب کچھ عطا کیے، تیری سلامتی کے ساتھ سب اعضاء کو رکھا، ان کا حساب دے۔ تو نے میرے اگائے ہوئے درخت سے انگور کھایا اور میرے جاری کیے ہوئے چشمے سے پانی پیا، ان 500 سال تک پانی پینے کا اور انار کھانے کا حساب دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ایک کارنامے کا حساب لینا شروع کیا، اپنی نعمتوں کا حساب لینا شروع کیا، اپنی عنایتوں کا، اپنے نوازشوں کا حساب لینا شروع کیا، تو بندہ کانپ اٹھا اور کہتا ہے مولا میں سمجھ گیا کہ اگر کوئی جنت میں جا سکتا ہے، کسی کو جنت حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف تیرے فضل و کرم اور تیری مہربانی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ دنیا میں اپنی عبادتوں پر غرور نہ کرے، اپنی ریاضتوں پر غرور نہ کرے، اور اپنے دل میں کبھی یہ خیال نہ لائے کہ میں نے عبادتیں اللہ کی خوب کی ہیں اور میں اپنی عبادتوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، جنت حاصل ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل پہ آ جائے تو بڑے بڑے اولیاء اصفیاء بھی پکڑے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فضل پہ آ جائے تو بڑے بڑے گنہگار اور خطا کار بھی بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرمائے، ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں جنت میں بہترین اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔